الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ سبحان اللہ، اس سلسلے میں امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شب رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے عشق رسول سے لہلہاتے گلشن کے کچھ مہکتے مدنی پھول چننے کی ہمیں سعادت ملتی ہے۔ جی ہاں، کلام رضا کو ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کلام کو سننا بھی ہے اور کچھ سمجھنا بھی ہے۔ کلام کون سا ہے؟ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اب جو شعر ہے سبحان اللہ، نبی پاک کی مبارک سخاوت کا تذکرہ اعلیٰ حضرت جب بھی کرتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ اے دربار مصطفیٰ کے منگتو مایوس نہ ہو، بلکہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ رہنا۔ ایک دن آئے گا اور جلد آئے گا اور ضرور آئے گا جب وہ اپنے کرم کا ایسا مظاہرہ فرمائیں گے کہ تمہاری جھولیوں کو بھر دیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے کون خالی جاتا ہے؟ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جو مانگنا ہے مانگو۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ یہ دربار آقا ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ایک خوبصورت بات کتابوں میں لکھی ہے، حاتم طائی کی سخاوت کا بڑا تذکرہ کتابوں میں لکھا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حاتم طائی کے گھر کے 10 دروازے تھے، ایک سائل پہلے دروازے پر آتا وہ اسے عطا فرماتا، اور جب وہ دوسرے پر وہی سائل دوسرے دروازے پر آتا تو بغیر ماتھے پہ شکن لائے وہ دوسرے سے بھی دے دیتے۔ ایک ایک کر کے 10 دروازوں سے ایک ہی سائل آتا، وہ 10 کے 10 دروازوں سے ضرور عطا فرماتے۔ تو بڑا نام ہے ان کا سخاوت میں، مگر اس شاکان مصطفیٰ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ حاتم طائی واقعی بڑا سخی ہے کہ 10 دروازوں سے آنے والوں کو بھی نوازتا ہے، مگر سائل جو ہے وہ 10 دروازوں پر گیا کیوں؟ کیونکہ اس کی طلب پوری نہیں ہوئی۔ پہلے پر گیا تو دوسرے پر جانا پڑا، دوسرے پر گیا تو تیسرے پر جانا پڑا۔ نبی پاک کا در وہ ہے کہ ایک ہی بار میں اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر جھولی میں جگہ باقی نہیں رہتی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ ہم مانگتے قطرہ ہیں مگر وہاں دریا بہ جاتے ہیں، وہاں کرم کے دریا بہتے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کریم آقا کی بات ہو رہی ہے، ان کے کرم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ہمت نہیں ہارنی، مایوس نہیں ہونا، بس دامن کرم سے وابستہ رہنا ہے، ایک نگاہ اٹھنی ہے اور سارے کام بن جانے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ سائلوں دامن سخی کا تھام لو، ہاں تھام لو، ہاں تھام لو، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا اگلا شعر سمجھیے، بہت خوبصورت تخیل ہے، بڑا خوبصورت اشارہ ہے۔ یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلوں، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا۔ ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے پہلے۔ اس کا یاد ابرو سے مراد ہے بھووں کی یاد۔ نبی پاک کی مبارک ابرو کہتے ہیں بھووں کی یاد۔ اچھا، بلبلوں سے مراد یہ پھول کا جو عاشق مشہور پرندہ ہے بلبل، یہاں اس بلبل کی جمع بلبلیں ہیں اور یہ اس پرندے سے مراد ہے۔ یہاں جو اس کی مجازن معنی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں سے بات ہو رہی ہے کہ اے عاشقوں، نبی پاک کے غلاموں ذرا تڑپو نبی پاک کی مبارک بھووں کو یاد کر کے۔ کبھی نبی پاک کے عشق میں ان کی بھویں یاد کر کے، ابرو مبارک یاد کر کے تڑپنے کا کہا جا رہا ہے۔ آگے جو تخیل ہے نا، جو کنیکٹیوٹی ہے، ذرا سمجھیے۔ دام سے مراد ہے جال،
اب اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں ذرا سمجھیے گا بات کو. اشارہ کتنا خوبصورت ہے کہ اے بلبلو، اگر شکاری کے جال سے رہائی پانا چاہتے ہو، کیونکہ بلبلے تو پرندہ ہے نا، قید کر دیا جاتا ہے، تو اگر تم کسی شکاری کے جال میں پھنس گئے ہو نا تو اپنے محبوب کی یاد میں تڑپو، اور کیونکہ جو تم تڑپو گے نا تو جال خود ہی پاش پاش ہو جائے گا، تمہیں آزادی مل جائے گی. اور اے مصیبت کے مارے عاشقان رسول، یاد حبیب میں تڑپ جاؤ، مصیبتوں کے جال ٹوٹ جائیں گے، اور حب رسول میں تڑپنے سے وہ سکون ملے گا جو ہزار آزادی سے بھی نہیں مل سکتا. اب یہاں جو ابرو ہے نا، ذرا غور کیجئے گا، ابرو جو ہوتے ہیں نا انسان کے، وہ ایک تلوار کی مانند بھی ہوتے ہیں، تیر کی مانند بھی ہوتے ہیں. تخیل یہ ہے کہ اس ابرو کی یاد میں تڑپو تو تمہارے گرد جو یہ گناہوں کا جال ہے، مصیبتوں کا جال ہے، میرے آقا ضرور کرم فرمائیں گے اور ان ابروؤں کی برکت سے وہ جال کٹ جائے گا. اور ایک اور بھی محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ اشارہ ابرو سے کام ہو جاتے ہیں. بڑے لوگ اپنے ابرو سے اشارہ کر دیں، ان کا یہی اشارہ کام بنا دیا کرتا ہے، تو ان ابروؤں کی یاد میں تڑپتے رہو. ایک اشارہ ہونا ہے، تمہاری بگڑی بن جانی ہے. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری شہزادہ اعلیٰ حضرت اسی بات کو ایک اور خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں. سلاسل مسائل کے ابرو سے کاٹو، کہاں تک مسائل گوارا کروں میں. یعنی آقا میرے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، آپ اپنے ابرو کرم سے ایسا اشارہ کر دیں کہ وہ کٹ جائیں، میں کب تک مسائل کو برداشت کرتا رہوں. تو یہی انداز اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اے دنیا کے جال میں گرفتار لوگو، مصیبتوں کے جال میں گرفتار لوگو، اگر جال میں پھنس گئے ہو نا تو ایک کام کرو، نبی پاک کے مبارک ابرو یاد کر کے تڑپنا شروع کر دو، مچلنا شروع کر دو. تمہارا تڑپنا مچلنا ہی مسائل کو کاٹ دے گا، اور نبی پاک کا اشارہ ابرو ہو گیا تو ویسے ہی یہ جال کٹ جائیں گے. بہت خوبصورت تخیل ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے. یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ہاں بلبلو، ہاں بلبلو، یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ. ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں. یہاں مفلسوں سے مراد یہ ہے جو لوگ محتاج ہوتے ہیں، حضور کی گلی کے جو بنگتا ہیں ان کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے. اور باغ خلد جنت کا باغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے در مصطفیٰ کے بھکاریوں، مدینہ پاک کی گلی میں ڈیرا جما لو، انشاءاللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے بھیک پتہ ہے کیا ملنی ہے. اب ذرا غور کریں، دنیا کے کسی بھی بادشاہ کے دربار میں چلا جائیں، کہیں پیسے مل جائیں گے، بہت سخی ہوا تو ہیرے جواہرات دے دے گا، کوئی زمین دے دے گا، مگر یہاں بھیک میں جنت کا باغ ملنا ہے. یہاں نبی پاک جب بھیک عطا فرمائیں گے نا تو جنت کا باغ تمہیں عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ. ارے نبی پاک کے در پر حاضر ہو جائے اس کے لیے جنت کے باغ کی بشارت ہے. پیارے آقا خود ہی فرماتے ہیں نا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. آقا کی شفاعت مل گئی تو جنت بھی مل گئی. بلکہ مدینہ پاک میں تو خود جنت کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں. ریاض الجنہ، جنت کی کیاری جو مسجد نبوی شریف کے اندر ہے، جو اس میں آج دنیا میں چلا جائے یقیناً وہ جنت میں گیا، کیونکہ وہ ٹکڑا جنت میں جانا ہے. سبحان اللہ. آج بھی مدینہ منورہ میں اگر کسی کو جنت کا نظارہ کرنا ہے تو موجود ہے. جبل احد وہ پہاڑ ہے جو جنت میں جائے گا. مدینہ پاک کی کئی وادیاں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی وادیاں ہیں. اللہ اکبر. جبھی تو ایک شاعر لکھتے ہیں جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. آج جا کر مدینہ پاک میں جنت کی زیارت کی جا سکتی ہے. تو جو وہاں مفلس بن کر، وہاں گدا بن کر، وہاں آقا کے در پر پہنچ جائے، وہاں بھیک میں ملتا کیا ہے؟ باغ خلد مل جاتا ہے، جنت کا باغ مل جاتا ہے. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مفلسوں، کچھ بھی نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، آقا کے در چلے جاؤ، وہاں سب کے کام بڑھ جاتے ہیں، وہاں سب کی بگڑی بن جاتی ہے. مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا. مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، ہاں جا پڑو، ہاں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا خوبصورت شعر سنیے. عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے، عاقلوں
ان کی نظر سیدھی رہے بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا. بڑا انوکھا شعر ہے, بڑا عجیب ٹاپک اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں تلاش کیا ہے. عاقلوں سے مراد کیا ہے؟ عقل والے. ٹھیک ہے, نظر سیدھی رہنا, مہربانی کرتے رہنا. اور بوروں سے مراد یہ بور کی جمع ہے, اور اس سے مراد ہے دیوانہ, کم فہم, کم عقل. اب یہاں اعلیٰ حضرت عقل والوں سے بات کر رہے ہیں کہ اے عقل والوں, اپنی عقل پر ناز کرنے والوں, ہم دیوانوں کو حقیر نہ جانو. سرکار کا کرم ہو گیا نا تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. ہاں یاد رہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنی عقل پر بڑا غرور کرتے ہیں. میں اتنا پڑھا لکھا ہوں, میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس پر نظر پڑ جائے نا, اور جس کو سرکار کا عشق نصیب ہو جائے, اور جو نبی پاک کا دیوانہ ہو جائے, عقل مند تو وہی ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. نبی پاک کا فہم جسے نصیب ہو گیا, پیارے آقا کی شان کا ادراک ہو گیا, تو وہ تو دیوانہ ہو جائے گا. پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر دیوانہ وار اپنا سب کچھ قربان کر دے گا. اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں ذرا امام اہل سنت کا ہی ایک شعر آپ کو سنا کے سمجھانا چاہتا ہوں. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فقط شاعر نہیں تھے, زمانے کے سب سے بڑے مفتی, اس قدر علم کے بڑے سمندر ہیں کہ آج بھی آپ کی ذات پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہیں. آپ کے شعبے, آپ کو جتنے علوم حاصل تھے, ان علوم پر لوگ آج پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. پی ایچ ڈی کرنے والے کو تو عقل مند مانیں گے نا. اس ہستی کی عقل کا عالم کیا ہوگا جس کی ذات کے کئی شعبوں پر الگ الگ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اتنا بڑا عقل مند آدمی. پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے ایک شعر میں کہتے ہیں, رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. اے رضا, تیرے دماغ کے چرچے ساری دنیا میں ہیں, مگر یہ عقل والا کام کیا کہ نہیں کہ مدینے کے کسی کتے کے پیر بھی چومے کہ نہیں؟ اللہ غنی. یہ ہے دیوانگی. عقل زیادہ ہونے کا مقصد ہی یہی ہے. ارے اصل عقل وہی ہے جو سرکار کے قدموں پر قربان ہو جائے. لیکن جو عقل سے اسلام کے معاملات کو تولتے ہیں, لاجکس تلاش کرتے ہیں, یہ صحابہ نے کیوں کیا, یہ اسلام میں حکم کیوں نازل ہوا, ہمارا کام چون چرا کرنا نہیں ہے. اپنی عقلوں کو بھی نبی پاک کے قدموں پر قربان کر دیں. شاعر لکھتے ہیں نا, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اگر تمہارے اعمال کی بنیاد عشق پر ہے تو پھر بیڑا پار ہو جانا ہے. دیکھیں نا, آتش نمرود میں حضرت ابراہیم کا جو کود پڑنا ہے, عقل تو کہتی تھی کہ کودیں گے تو جل جائیں گے, مگر عشق نے کہا تھا کہ رب کا حکم ہے, رب کی رضا اس میں ہے, تو میرا رب بچانے والا ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت شعر شاعر مشرق نے کہا نا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو سوچتی رہ گئی تھی, مگر آتش نمرود میں عشق نے چھلانگ لگا دی. تو یہ وہ بات ہے جو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو اے عقل مندوں, اپنی عقلوں پر اتنا ناز نہ کرو. ہمیں کم فہم سمجھتے ہو, ہمیں دیوانہ سمجھتے ہو, ہم دیوانے ہی ٹھیک ہیں, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. لیکن جب نبی پاک کی نگاہ ہم پر پڑ گئی نا, ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا, ہمارا بھی کام ہو جائے گا. سبحان اللہ. ایک اور شاعر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں, جو بہت زیادہ, جس کو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں اور پھر اسلام میں لاجکس تلاش کرتے ہیں, ان کے بارے میں لکھتے ہیں, عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا, عقل والا تیری دنیا سے پریشان گیا, عشق والا تجھے ہر رنگ میں پہچان گیا. تو بات یہ ہے کہ عشق ہو, عقل بھی اللہ ہمیں عشق والی دے, سوچ بھی عشق والی دے, ہمیں کان بھی عشق والے چاہیے جو نبی پاک کی تعریف سننے والے ہوں. اللہ کرے زبان بھی عشق والی ہو جو بس سرکار کی ثنا خوانی کرنے والی ہو. تو پھر یہ تمام چیزیں عشق کے رنگ میں رنگ جائیں گی, تو بیڑا پار ہو جائے گا. عقل واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن جب تک نعمت ہے جب سیدھی چلتی رہے. امیر اہل سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی تو کہا نا کہ چور بڑا عقل مند ہوتا ہے, ڈاکو بڑا عقل مند ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایسی پلاننگ کر لیتا ہے کہ پولیس کو چکما دے جاتا ہے. بڑے بڑے چیٹر لوگ ہوتے ہیں جو ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. عقل ہوتی جبھی کرتے ہیں نا. عقل ہونا بڑی بات ہے, لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ وہ سیدھی رہے, وہ اللہ کی اطاعت میں رہے, پھر وہ عقل کام کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوف خدا والی, عشق رسول والی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی عقل نصیب فرمائے, تو پھر بیڑا پار ہے. اللہ کرے اس عقل سے ہم علم دین سیکھیں, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور دین کا بڑا کام کریں, تو پھر یہ عقل کام کی ہے. پنجابی شاعر بھی لکھتے ہیں نا, عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں. یعنی عشق والے جو ہے نمبر لے جاتے ہیں اور عقل والے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. وہ ایک اور پنجابی لوگ بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں, ایسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام سامنے آ جائے تو لبیک, ہمیں آقا کی بات ماننی ہے, اپنی عقلیں وہاں قربان کر دیں. تھوڑی ہے نا ہماری عقلیں, جہاں تک سوچ سکیں گے وہاں تک سوچیں گے, ہر چیز تو نہیں سوچ سکیں گے, تو قربان کر دیں. تو بہرحال بہت خوبصورت شعر ہے. اعلیٰ حضرت ان عقل مندوں کو سمجھا رہے ہیں, عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے, بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا. عاقلوں کی نظر سیدھی رہے, سیدھی رہے, سیدھی رہے, عاقلوں کی نظر
سیدھی رہے، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، خوبصورت ترین شعر۔ ویسے بھی اعلیٰ حضرت کا مقطع جو ہے وہ اتر کلام ہوتا ہے، اس مقطع میں کیا بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اللہ غنی۔ یقین کریں یہ شعر اتنی جگہ زندگی میں کام آتا ہے، بتاتا ہوں اس کے معنی انشاءاللہ۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ آرام یعنی سکھ، چین، آرام ہو جانا، سکھ ہو جانا۔ امام اہل سنت سمجھا رہے ہیں کہ اے عبد مصطفیٰ احمد رضا، ہر کام کے لیے خدا نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے پریشان دل کو بھی مقررہ وقت پر حاضری مدینہ بھی نصیب ہو جائے گی، زیارت مصطفیٰ بھی نصیب ہو جائے گا، ضرور آرام آ جائے گا، کیونکہ بیمار مصطفیٰ کو تو آرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آنا ہے، کیونکہ مدینہ دارالامن ہے، وہاں جانے سے امن و سکون بندہ پا لیتا ہے۔ اب یہاں تو ایک تو شعر کا مطلب یہ ہے، دوسرا ہم سب کے لیے مطلب ایک اور بھی نکالا جا سکتا ہے، اور یہ اگر اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے یہ نہیں ہو رہا میرے ساتھ، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، میرا فلاں معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو اگر یہ شعر اعلیٰ حضرت کا یاد آ جائے نا کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، وقت آئے گا تو میرا انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، میرے حق میں بہتر ہوا تو معاملہ میرا ٹھیک ہو جائے گا اور دل کو آرام بھی مل جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، ایک وقت ہے، ایک وقت ہے، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے، ہو جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ ضرور لطف عام ہوگا اور نبی پاک کے لطف و کرم سے ہم بھی فیضیاب ہوں گے الحمدللہ۔ امام اہل سنت کا جب بھی کلام پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک سے سچا عشق نصیب فرمائے، ان کی سچی غلامی عطا فرمائے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔